السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن اچھا ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، تو تھوڑی اس کی وضاحت کریں کہ کمیونیکیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم پھر سے ایک بار پھر فرینڈس کارنر میں جمع ہیں، اور آپ نے پوچھا کہ کمیونیکیشن کیا ہے یا کس کو کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمیون سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اکٹھا کر کے شیئر کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا۔ اور شیئر تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے نا۔ اور جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کمیونیکیشن کر رہی ہوں نا، تو اس ٹائم ہمارا جو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات اس تک پہنچانی ہے، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات دوسرے تک پہنچاؤں، اچھے سے اچھے انداز میں پہنچاؤں، اور بلکہ منواؤں، بلکہ اس کو دلیلیں دوں اور اس کو قائل کر دوں، یا پھر کچھ ایسا کروں کہ اس کو غلط ہی ثابت کر دوں اور اسے پتہ چلے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ تو یہ تقریباً جو ہماری ایک کمیونیکیشن کے پیچھے اندر جو سوچ ہوتی ہے، یہ اصل میں کمیونیکیشن نہیں ہے، یا تھوڑی سی ہے۔ اصل میں کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اپنی بات بتانے سے اور سمجھانے سے زیادہ دوسروں کی بات کو سمجھنا ہے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ جو سب سے اہم ایک ٹول ہے کمیونیکیشن کا، وہ بولنا نہیں، اصل میں وہ سننا ہے۔ یعنی جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بولنے کی بجائے سنے گا، اور ہمیں بولنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور بولنے کا دل کرتا ہے، سننے کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا، ہمیں سننے کی اتنی عادت نہیں ہوتی، اور ایز اے پیرنٹس تو بالکل بھی نہیں۔ تو اگر ہم ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بولنے کی بجائے اپنی سننے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ایک اچھے ایکٹیو لسنر کیسے بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دوسروں کو ہمارا ہوتا ہے کمیونیکیشن میں کہ دوسرے کو میں چپ ہی کروا دوں، اول تو وہ چپ ہوتا ہے ابھی، اور اصل میں اس نے بولنا ہوتا ہے، اور بولنے کے اسی نے ہی تو بولنا ہوتا ہے، ہم اس کو بولنے نہیں دیتے ہیں۔ وہ بچے کی ہم ٹین ایج کے اوپر ہمارا سیشن چل رہا ہے اس اپنے بچوں پر، تو یہی دیکھ لیں کہ ہم بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، اور یا پھر اتنا بولتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت بولنے کی جو کوشش بھی کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو ہم اس کو جب بولنے نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہو گیا اس کو چپ کرا دیا نا، اتنی اچھی میں نے کمیونیکیشن کی کہ اس کو میں نے چپ کرا دیا، چپ ہی ہو گیا۔ تو یہ ہماری غلطی ہے، اس کو ہم اس کی چپ نہ سمجھیں، کیونکہ نہ بولنا یا چپ ہو جانا یہ مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی جو بول نہیں نہ رہا، اگر آپ کا بچہ چپ ہو گیا نا، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ چپ ہے، وہ باہر سے چپ ہوا ہے، لیکن جو وہ بولنا چاہ رہا تھا، جو وہ اپنا شعور نکالنا چاہ رہا تھا، جو وہ سیکھنا چاہ رہا تھا، جو اس کے اندر ایک بات تھی وہ اعتراض رکھنا چاہ رہا تھا، وہ جو شعور ہے، اب وہ باہر سے چپ ہے لیکن اس کے اندر وہ چپ نے جو شعور تھا وہ اس نے اندر ہی دبا لیا۔ ہمارے کمیونیکیشن جسے میں کہوں گی جو ہم نے کمیونیکیشن کی، وہ اس کا جو بھی بات تھی
وہ باہر سے تو چپ ہو گیا کیونکہ ہم نے بولنے ہی نہیں دیا. وہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم کیسے بولنے نہیں دیتے. تو وہ جو شور اس کے اندر ہی رہ گیا. اور یہ مت سمجھیں کہ وہ نکلے گا نہیں، وہ نکلے گا، وہ ضرور نکلے گا، کسی ٹائم نکلے گا، کسی غلط ٹائم بھی نکل آئے گا. تو اندر سے چپ ہونا ضروری ہے ہمارے بچے کا، ہمارا اپنا بھی. اندر خاموشی اور سکون ہونا ضروری ہے. تو اچھا جو کمیونیکیٹر ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہے، شروع کوئی اور کرتا ہے. شیئرنگ ہو رہی ہے یہ نا، ایک نے شروع کی اور ایک نے ختم کی. ہمارا کیا ہوتا ہے، شروع بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، یا بچے اگر تھوڑا سا بیچاروں نے شروع کر ہی دی تو بس پھر ایسا ہم شروع ہوتے ہیں کہ بس شروع بھی پھر ہم اور ختم بھی ہم خود ہی. بچوں کو چپ کروا دیتے ہیں، وہ بولتا نہیں ہے، اس کا شور اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور پھر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. تو اچھی کمیونیکیشن کے لیے، جو اچھی کمیونیکیشن ہے اس کے لیے سمجھانا نہیں، اصل میں سمجھنا ہے. یعنی مین جو ٹول ہے وہ کیا ہوا، سننا. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جب بھی کوئی ایک گرما گرم ایک ٹاپک ہو یا ہمارا کسی سے دوسرے سے مخالف اختلاف ہو، تو پھر جو وہ ہماری ٹاک ہوتی ہے نا، وہ نہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں. وہ اصل میں مونولوگ ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے سیشنز میں سمجھا تھا. اگر کسی کو اس کا ڈائیلاگ اور مونولوگ کا سننا ہے تو وہ ضرور پیچھے ہمارے جو ہیں پچھلے فرینڈس کارنرز میں سے جا کے ضرور سن لیجئے. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم تو جواب در جواب، ہم اندر سے خود ہی خاموش نہیں ہوتے. ہم جواب در جواب دے رہے ہوتے ہیں، سمجھنے ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ سمجھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور بچے کو خاموش کروا کر کامیاب اور خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ خود بچہ میرا شور کی زد میں ہے. وہ شور جو ہے وہ اچھی کمیونیکیشن سے ختم ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ سے ختم ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر یہ شور بڑھ گیا یا اندر ہی رہ گیا تو بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. بلکہ جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بڑے ہو جائیں گے، بڑھتے رہیں گے. اور کیا ہوگا، آپ کا ریلیشن خراب ہوگا، آپ کا اعتماد ایک دوسرے پر سے ختم ہوگا، آپ کا بچہ ڈبل لائف گزارنے لگتا ہے اور آخر کار آپ کی اپنی لائف سے دور چلا جاتا ہے، آپ سے دور ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اسٹیشن بدل لے، گھر بدل لے، وہ بھی ہوتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. مگر قریب رہ کر بھی دور ہو جانا یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوگا. آپ کے گھروں میں آپ کے بچے ہیں لیکن آپ کے قریب نہیں ہیں. تو یہ اس کی وجہ اصل میں یہ جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں، یعنی کہ ٹھیک کمیونیکیشن نہیں ہے. اور جس کو ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں اصل میں وہ مونولاگ ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے بچے کو دور کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ اپنے بچوں کو قریب کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ٹین ایج میں، جب وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ بہت سارے اپنے ہی جسمانی اور جو ان کے اندر اندرونی اور بیرونی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونس کی، ان کی مینٹلی چینجنگ کہہ لیجئے آپ، ان کی جسم کے میں جو چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں، وہ خود ہی اپنے اس میں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری مس کمیونیکیشن سے یا مونولوگ سے وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہم سیشن میں سمجھتے ہیں کہ ٹین ایج کیا ہے اور اس کے کون کون سے فیسز ہیں اور بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اور ہمیں پھر کہاں پر ان کا کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے سیشن میں ہم اگلے فرینڈس کارنر میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس ٹائم کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.